بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا اکیلا اور واحد رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل بیت پر بہت زیادہ درود و سلام ہو۔ اما بعد، اے حجاج کرام، اے تمام دنیا کے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ سے ہی ڈرنے میں نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حقیقی اعتبار سے، صحیح اعتبار سے اللہ سے ڈرتے رہیں اور تقوی اختیار کرتے رہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور متقین کے ساتھ ہے، اور بے شک ہم اللہ سے کیوں نہ ڈریں، یقیناً اللہ سے ڈرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو کوئی اور دور کرنے والا نہیں ہے مگر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ غفور و رحیم ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رحمت عطا فرمائے۔ اس کے بعد امام صاحب توحید کے اوپر رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا اور زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں اور زمین سے غلہ اور اناج اگایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہلے سے مخلوقات جو تم سے پہلے آئیں اور تمہارے آباء و اجداد ان سب کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور پہلے انبیاء کرام اور جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر یقین لے کے آؤ، اور توحید کے اوپر زور دیا۔ اور اسی طرح جتنے انبیاء کرام آئے اس دنیا میں، تمام نے اپنی قوموں کو یہ تلقین کی کہ اللہ کے وحدانیت اور توحید پر ایمان لے کے آؤ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اسی کی وحدانیت کو مانو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہی عبادت کے قابل ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان اور توحید کی نعمت ہے۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، پر جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ صرف اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے تھے، تو جب مصیبت ٹل جاتی تو وہ دوبارہ شرک میں مصروف ہو جاتے۔ یقیناً یہ ایک برا عمل ہے اور آخرت میں کامیابی صرف اللہ کو ماننے اور جاننے والوں کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے مبشر اور منتظر بنا کر بھیجا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں پہلی چیز توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور دوسرا رکن نماز ہے، اے لوگو نماز ادا کرو، اے لوگو نماز قائم کرو، کیونکہ نماز کے اندر کامیابی ہے اور یہ دین کا دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرا عظیم رکن زکوٰۃ ہے، انسان اپنے مال میں سے ایک مخصوص مقدار سالانہ زکوٰۃ کے لیے ضرور نکالا کرے، کیونکہ زکوٰۃ آپ کا مال پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اور اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، انسان رمضان المبارک کے روزے جو کہ فرض کیے گئے ہیں وہ لازمی رکھے۔ اور 5واں رکن حج ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تمہارے لیے حج فرض کیا گیا ہے، جیسا کہ جسے حج کی استطاعت ہو وہ لازمی حج کرے۔ اور حج بھی آپ نے کیسے ادا کرنا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا، اور ہم انہی کی پیروی کرتے ہوئے ویسے ہی حج ادا کریں گے۔ جن چیزوں کا آپ رسول اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا وہی چیزیں ہم نے بھی خیال رکھنی ہیں، نہ کہ چیزیں ان سے بڑھ جائیں نہ ان سے کم ہو۔ اور حج کے دوران کوئی لڑائی جھگڑا فساد گالم گلوچ یہ نہیں کرنی اور اس سے بچنا ہے۔ فساد اور فتنہ
ان سب چیزوں سے بچنا یقیناً یہ گناہ ہے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں سے بچ گئے تو ہمارا حج مقبول ہوگا اور قبول بھی ہوگا۔ اور اسلام کی اور چیزوں میں سے ایک چیز احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے اور اس کے انبیاء پر اور قیامت پر، اور اس چیز کو اپنے اندر جانے کہ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ اس کا مجھ پہ احسان ہے۔ ایمان والو، جب تم حج کے لیے آؤ تو تقویٰ کی ذات اختیار کرو، نہ کہ اپنی ذاتوں کے ساتھ آؤ، کیونکہ سب سے بہترین ذات تقویٰ کی ہے اور سب سے بہترین عمل بھی تقویٰ ہے۔ یقیناً جو لوگ تقویٰ اختیار کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تقویٰ انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے، اور خیر کے کام کرتے رہو اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور تمام مسلمانوں کو چاہیے اسلام کی تمام ارکان کی پیروی کریں اور اس پر عمل کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اخلاق بے شک قرآن کی مانند تھے، یعنی کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اور غیر مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، اگرچہ تمہارے ان کے درمیان کوئی عداوت ہی کیوں نہ ہو، کوئی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، کسی چیز پر آپ لوگ لڑیں ہی کیوں نہ، لیکن آپ کو اخلاق کا دامن ہر حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور چاہے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے اور غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ صبر فرماتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اس کا وعدہ ایک پکا وعدہ ہے۔ جو ایک پکا اور سچا مسلمان ہوگا، جو دنیا میں اسلام پر پختہ ہوگا، اسلام اس کے اندر رچا بسا ہوگا، تو وہ یقیناً کسی کی طرف غیر ضروری کام پہ نہیں جائے گا۔ سچا مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ الجھے گا نہیں، خواہ اس کو دین کی سمجھ ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کو فتنے اور فساد سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی تدریس کا معاملہ کرتا ہے یا اسلام کی صورت بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی تمام شخصیات سے دور رہیں، اور مالی معاملات میں بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ انسان کو آپس میں اختلاف اور تفرقے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اے مومنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، جس کو مضبوطی سے تھامی رکھو۔ حسن اخلاق کی یہ بات ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا چاہیے، نہ کہ نقصان کا باعث۔